نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ، ورجل قلبه معلق فی المسجد، ورجلان تحابا فی اللہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا، اور یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے، فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے اور اس سے کچھ سیکھنے کو ہم جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ حاضرین محترم، اس حدیث مبارکہ کے اندر 7 اشخاص کا ذکر ہے۔ وہ 7 لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ان 7 اشخاص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا، اور ان 7 صفتوں والوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ وہ 7 اشخاص کون سے ہیں؟ آئیے پہلے حدیث مبارکہ کا ترجمہ سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر کلام کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ اپنے سائے سے کیا مراد؟ یعنی عرش کا سایہ ان کو نصیب فرمائے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ موجود نہیں ہوگا۔ پہلا کون شخص ہے؟ فرمایا امام عادل، وہ حکمران جو زمین پر عدل کرتا ہے، پہلا وہ شخص ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، اور دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزر جائے۔ اور تیسرے نمبر پر وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایسا وہ شخص جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تنہائی کے اندر بیٹھ کر،
اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور چوتھا شخص وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور پانچویں نمبر پر وہ دو اشخاص جن کے درمیان اس وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی آپس کے اندر اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ صرف اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو، ایسا شخص بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پر وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا، کہ جب کسی عورت نے جو صاحب منصب عورت ہے، خوبصورت ہے، اور اس کے پاس حسب و نسب ہے، سب کچھ ہے، اب وہ عورت جب کسی شخص کو دعوت زنا دیتی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے، اب وہ جو شخص ہے وہ کیا کہتا ہے؟ قال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا شخص بھی قیامت کے روز عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ ساتویں نمبر پر وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى، یہ ذرا آواز کام کر۔ ساتویں نمبر پر وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے اور صدقے کو پوشیدہ رکھتا ہے، اور پوشیدہ رکھنے کی وجہ سے حتیٰ کہ وہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی اس قدر اپنے صدقے کو جو پوشیدہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ یہ 7 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ اب پہلا فرمایا امام عادل، کہ عادل جو حکمران ہے، جو جس کو کسی منصب جس کو عطا کیا گیا، کوئی زمین کا خطہ عطا کیا گیا، اور اس کے اندر وہ جو ہے عدل کی حکمرانی کرتا ہے، عدل کے ساتھ اپنے معاملات کو نپٹاتا ہے، اور لوگوں کے حقوق پامال نہیں کرتا، لوگوں کے ان کے حقوق ان تک پہنچاتا ہے، وہ شخص عادل حکمران ہے۔ اب امام یہاں پر جو مراد لیا جا رہا ہے وہ بادشاہ ہے، مگر میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ امام وہ شخص بھی ہوتا ہے جو اپنے بچوں کا باپ ہے، وہ بھی ان کا حکمران ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی جگہ پر کام کرتا ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان کی جو ہے وہ رعایا کے اندر آ جاتے ہیں، اب وہ ان کا امام بنا ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سارے معاملات کے اندر انسان امام ہوا کرتا ہے، یعنی حکمران ہوتا ہے، مگر جو یہاں پر حدیث مبارکہ کے اندر جو فرمایا گیا ہے وہ صرف بادشاہ کے لیے فرمایا گیا، یعنی ایسا بادشاہ، ایسا حکمران جو زمین پر عدل کرتا ہے اور عدل کی حکمرانی کے ساتھ اپنے معاملات کو پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جب قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کی امانات کو ان کے اہل و عیال تک پہنچاؤ، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت داروں کی امانتیں جو ہے وہ ان تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرنے لگو تو اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے ان تحکموا بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ معاملات کو جو ہے وہ نپٹایا کرو۔ تو ایسے جو اشخاص ہوتے ہیں ان کے بارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ عدل کے ساتھ حکمرانی کرنے والے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ پتھر کے اوپر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر دیکھا، وہ کسی اور دربار سے آیا تھا۔ اس نے آ کر دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر 26 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکمرانی ہے اور زمین پر سوئے ہوئے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے اور دھوپ کے اندر درخت کے نیچے پتھر کے اوپر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اب وہ شخص حیران ہو گیا، استعجاب کی کیفیت ہو گئی کہ حضرت میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے اندر جاتا ہوں، ان کے پاس سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بہت عمدہ قیمتی بستر موجود ہوتا ہے، مخمل کے کپڑے موجود ہوتے ہیں، سونے کے لیے سب کچھ میسر ہوتا ہے، مگر ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مگر آپ، عجیب شخصیت میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ اس قدر دشمن آپ سے خوف کھاتے ہیں، دشمن آپ سے کانپتے ہیں، مگر آپ کو یہاں پر زمین کے اوپر پتھر کے اوپر سر رکھ کر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے کے اندر اس شخص نے کہا کہ جب زمین پر عدل کیا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سکون کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال فرما دیا کرتا ہے، اس بندے کو سکون دے دیا کرتا ہے جو شخص عدل کے ساتھ اپنے معاملات کو نپٹاتا ہے۔ تو آج شوق تو رکھا جاتا ہے کہ ہم بھی حکمرانی ہمیں مل جائے، ہمیں بھی جاہ و منصب سے نواز دیا جائے، ہمیں بھی کسی خطے کا امیر مقرر کر دیا جائے، ہم بھی MNA بن جائیں، MP بن جائیں، مگر خدا کی عزت کی قسم یہ وہ سودے ہیں، اگر انسان اس کے اندر کوئی کمی برتتا ہے، کوئی کوتاہی برتتا ہے تو قیامت کے روز اللہ رب العزت کے پاس اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی عارضی جو سودے ہیں، انسان خواہش تو کرتا ہے مگر اس کا جواب اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو دینا پڑے گا کہ میں نے جو تجھے اس قدر شان و منزلت عطا کی تھی، تو نے اس کا کیا کیا، تو نے کہاں پر اس کو صرف کیا، کیسے کیسے اپنے معاملات کے اندر آگے بڑھتا رہا۔ تو جو شخص عدل کے ساتھ، معاملات کے ساتھ قیامت کے روز اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے حال کو پیش کرے گا، وہ شخص ہی سرخرو قرار پائے گا۔ مگر جو دوسرا شخص جس نے زمین پر ظلم کیا ہوگا، زمین پر ناانصافی کی ہوگی، زمین پر لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے، جب وہ رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا تو خدا کی عزت کی قسم حسرت کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ جو لوگ اس قدر تقاضا کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، اگر تو منصب کو ادا کرتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، میں آپ کے پاس موجود ہوں، آپ مجھے کوئی ڈیوٹی پر کیوں نہیں سر انجام دیتے، کوئی مجھ سے کام کیوں نہیں لے لیتے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں تجھ سے کام اس وجہ سے نہیں لیتا کہ تو کمزور دل کا آدمی ہے، تو کمزور دل کا آدمی ہے، اور قیامت کے روز اگر کسی وجہ سے معاملہ کے اندر اللہ رب العزت نے تجھ سے سوال کر لیا اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے تجھ سے کوئی کمی ہو گئی، کوئی کجی رہ گئی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر تو کیا جواب دے گا؟ میں اس وجہ سے تجھے حکمرانی جو ہے وہ عطا نہیں فرماتا۔ تو عزیز محترم، یہ سودے لگتے تو بڑے اچھے ہیں، انسان کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تقاضا ہوتا ہے، مگر اس کو ادا کرنا، اس منصب کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ امام عادل، جو عادل حکمران ہوگا قیامت کے روز اللہ رب العزت کے ہاں عرش کے ٹھنڈے سائے کے اندر اس کو جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر دوسرا وہ شخص ہے، فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزری، جو اس حال کے اندر پروان چڑھا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادات کے ذریعہ سے اپنے آپ کو باری تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر پیش کرتا رہا،
وہ شخص بھی بڑا مقدر والا ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد جس کو اللہ رب العزت یاد آ جاتا ہے، جس کو اللہ ریٹائرمنٹ کے بعد یاد آتا ہے وہ بھی بڑے مقدر والا ہے کہ دیر سے اللہ رب العزت یاد آیا، چلو آ تو گیا، مگر وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو شخص جوانی کے اندر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جو جوانی کے اندر اپنی زندگی کو اپنے رب کے نام لگا دیتا ہے، اپنے تمام تر معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اپنی ساری زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی جوانی کو قرآن مجید کے اندر بڑا سراہا گیا ہے۔ جب آپ نے بتوں کو توڑا اور جب بتوں کو آپ توڑ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جوانی کی عمر کے اندر تھے، اس بات کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی بھی جوانی تھی، جوانی کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو منصب عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرمایا۔ کتنے نبی ایسے گزرے ہیں، اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے، وہ نوجوان ایسے نوجوان تھے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تاکہ ہم رب کو راضی کر سکیں، رب کو پا سکیں، اور اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے رب کو جو ہے وہ پا لیا۔ تو عزیزان محترم، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جوانی اپنے رب کے نام لگا دیا کرتے ہیں، جو اپنے رب کے نام اپنی جوانی کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے کے اندر فرمایا وشاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزری، اللہ رب العزت قیامت کے روز اسے بھی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ کنز العمال کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایک تو میں اللہ کا حبیب ہوں، ایک تو میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ جو جوان جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے باز آ جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں سے 2 یہ ہیں، فرمایا کہ بڑھاپے کو جوانی سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ جوان ہیں، اس چیز کو غنیمت جانیں کہ آپ پر بڑھاپا آنا ہے، تو اس جوانی کے اندر عبادات کے اندر کثرت کر لو، اور بڑھاپے کے اندر معلوم نہیں کہ تمہارے پاس وہ توفیق ہو کہ نہ ہو، وہ ہمت ہو کہ نہ ہو، تو فرمایا کہ بڑھاپے کو جوانی سے پہلے غنیمت جانو۔ اور دوسری فرمایا کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عبادات جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرو، اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ۔ تو جوانی کی عبادت، جوانی کی توبہ، یہ اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بڑا پسند فرماتا ہے، بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ بوڑھے کی بھی توبہ اللہ کو پسند ہے، مگر جوان کی توبہ اللہ رب العزت کو نہایت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ لوگوں، ایک تو میں اللہ کا حبیب ہوں، مگر جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ تو جوانی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ عنفوان شباب ہوتا ہے، لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے، ان کے پاس مستقبل کی فکریں ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سب کچھ طے کرنا ہے، مگر ان کو یاد نہیں ہوتا تو صرف خدا یاد نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی ہم بہت چھوٹے ہیں، ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، مستقبل کے اندر فلاں کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، بڑھاپے کے اندر جا کر ہم اللہ اللہ کریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے۔ مگر خدا کی عزت کی قسم، خوش بخت وہ لوگ ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو جوانی کے اندر اپنے رب کو مناتے ہیں، اپنے رب کے ہو جاتے ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، فرمایا کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ اللہ کے نبی جوانی کے اندر توبہ کیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام
آپ اللہ رب العزت کے ہاں کتنا بلند مرتبہ آپ کو عطا فرمایا گیا کہ آپ اس قدر خشیت کا عالم تھا، اللہ رب العزت کے خوف کا عالم تھا کہ ہر وقت آپ روتے ہی رہتے تھے، ہر وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو ہی جاری رہتے تھے۔ تو اسی طرح یہ بڑے بڑے لوگ جو اکابرین گزرے ہیں، جو اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور جو صحابہ کرام، ان کی زندگیاں دیکھ لیں، انہوں نے جوانی اللہ رب العزت کے نام لگا دی۔ اپنی جوانی کے اندر اس رب کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کر ڈالا۔ تو عزیزان محترم، وہ جوان خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو جوانی کی عمر کے اندر مصلی جو ہے وہ مل جاتا ہے، جن کو جوانی کی عمر کے اندر ہاتھ کے اندر تسبیح مل جاتی ہے، جن کو جوانی کی عمر کے اندر قرآن مجید کی لذتوں سے آشنا کر دیا جاتا ہے، تو وہ لوگ بڑے خوش قسمت اور خوش بخت لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَائٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا کہ وہ شخص جو تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہجوم کے اندر بیٹھ کر رونا بڑا آسان ہے، دیکھا دیکھی کے اندر انسان کو آنسو آ جاتے ہیں۔ جب کوئی مجلس سجی ہو، اس کے اندر کوئی ایسی بات کر دی جائے جو خشیت الہی پر مبنی ہو، خوف الہی پر مبنی ہو، تو انسان ایک دوسرے کو جب دیکھتا ہے تو اس کو رونا آ جاتا ہے۔ مگر تنہائی کے اندر خاص کر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رونا ہوا کرتا ہے، اس کے اندر للہیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جب انسان تنہائی کے اندر بیٹھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کے نغمے آلاپتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے بارے کے اندر بھی فرما رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص بھی قیامت کے روز اللہ رب العزت کے عرش کے ٹھنڈے سائے کے اندر اس کو جگہ عطا فرمائی جائے۔ جو جوانی کے اندر توبہ بھی کرتا ہے اور جب تنہائی کے اندر بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ تر ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اس قدر سمندروں کو بنایا ہے، دریاؤں کو بنایا ہے، نہروں کو بنایا ہے، پانی کو بنایا ہے عزیزان محترم، مگر اللہ رب العزت آنسو کے ایک قطرے سے بڑی محبت فرماتا ہے وہ بھی پانی، اور آنسو بھی پانی کا قطرہ ہے، مگر اللہ کو یہ آنسو کا قطرہ بڑا پسند ہے۔ یہ ندامت کے آنسو یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے پسند ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بڑا پسند فرماتا ہے کہ انسان لوگوں کو بتلاتا پھرتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، مگر تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنی عزت و انکساری پیش کرتا ہے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی خشیت کی وجہ سے جب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، اس کے گناہوں سے درگزر فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ دو آنکھوں کو کبھی آگ نہ چھوئے گی، دو آنکھوں کو کبھی آگ نہ چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو خوف خدا کے اندر رونے والی ہوتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر نگرانی کرتی رہتی ہے۔ ان دو آنکھوں کو فرمایا کہ کبھی جو ہے وہ آگ نہ چھوئے گی۔ خوف خدا کے اندر رونے والی آنکھ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر، مکھی کے پر کی برابر خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلا، اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے، جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو یہ آنسو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس قدر محبوب ہیں، تو تنہائی کے اندر وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی یاد کے اندر، اس کی خشیت کے اندر آنسو بہایا کرتے ہیں، وہ اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، چوتھے نمبر پر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور چوتھا وہ شخص ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، کوئی اور دنیا کی لالچ نہیں ہوتی، دنیا کا منصب، دنیا کا عہدہ، دنیا کی خواہش اس کے ذہن کے اندر نہیں ہوتی، صرف کسی سے جب محبت کرتا ہے تو مقصد صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، دشمنی کرے تو صرف اللہ کے لیے دشمنی کرے، اگر کسی کو دیتا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے دیتا ہے، اگر کسی کو نہیں دیتا تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے نہیں دیتا۔ فرمایا ایسا شخص اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، ایسے شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو عزیزان محترم، محبت خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کی جائے۔ کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، دوست ہیں، آپس کے اندر محبت کرتے ہیں، تو درمیان کے اندر جو واسطہ ہونا چاہیے، جو وسیلہ ہونا چاہیے، وہ صرف اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انسان آپس کے اندر محبت کرے۔ فرمایا المرء مع من احببتا، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اسی کے ساتھ ہی اس کو اکٹھا فرمائے گا۔ تو آج کی آپ کی محبتیں یہ قیامت کے روز آپ کو بتلائیں گی کہ تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کس کے ساتھ تم نے محبت کی، کس کے ساتھ دشمنی کی، کس کے ساتھ بغض و عناد رکھا، کس کے ساتھ حسد کیا۔ تو عزیزان محترم، خوش بخت وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، جب تم کسی سے محبت کرنے لگو تو تمہیں یہ ضرور چاہیے کہ تم اس کو جا کر بتلاؤ کہ میں تیرے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ یہ تمہیں بتانا چاہیے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، آپ کی محبتیں، ہم سب کی محبتیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ آپس کے اندر پیار، اتفاق، اتحاد، محبت، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا تعلق، آپ جو نمازی ہیں، آپس کے اندر جو آپ کا تعلق ہے یہ بھی آپ کا اللہ کے لیے ہے۔ یعنی مسجد کے اندر وہ بھی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، میں بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، تو یہ جو آپ کا تعلق ہے یہ صرف اللہ کے لیے تعلق ہے۔ تو ان تعلقات کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو بڑا مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ چھٹے نمبر پر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا، کہ چھٹا وہ شخص ہے جس کو کسی صاحب منصب عورت نے دعوت گناہ دی، زنا کی دعوت دی، مگر اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قال انی اخاف اللہ، اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام تیرے ساتھ نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا آپ پر اس قدر حملہ آور ہوئیں، جب 7 دروازوں کے اندر، 7 کمروں کے اندر مکفل کر دیا گیا اور کوئی دیکھنے والا نہ تھا، صرف حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر موجود تھے اور بی بی زلیخا وہاں پر موجود تھی، مگر دل کے اندر ایک خوف تھا، ایک رب کی قربت تھی، رب کی خشیت تھی۔ اس خشیت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے جو ہے وہ بچایا۔ تو عزیزان محترم، اس چیز کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا۔ تو فرمایا کہ ایسا وہ شخص جس کو کسی صاحب منصب عورت نے دعوت گناہ دی، مگر اس نے آگے سے یہی کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لہٰذا میں تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ ایک جوان تھا، وہ کوئی چیز بیچا کرتا تھا، پھیری والا تھا، اس نے اپنا سامان اٹھایا ہوا تھا اور سامان اٹھا کر ایک علاقے کے اندر پہنچا۔ اس علاقے کے اندر اس نے آواز لگائی تو ایک رانی بیٹھی تھی، اس نے باہر دیکھا کہ فلاں سامان والا آیا ہے، وہ گھر کے اندر اکیلی تھی۔
اب اس نے دیکھا کہ باہر کوئی سامان والا آیا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا حسین ہے۔ اب اس نے اس کو اندر بلایا، اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ، میں تم سے سامان لینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں سامان ادھر باہر ہی دوں گا، اگر سامان لینا ہے تو آپ باہر آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا یقین کرو، گھر کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں، میں صرف تم سے سامان ہی لینا چاہتی ہوں۔ اب وہ شخص اس نے انکار کیا، مگر وہ رانی، وہ عورت، وہ بضد رہی، حتیٰ کہ اس نے اس کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا اور دروازے کو بند کر دیا۔ دروازے کو بند کر کے اس نے کہا کہ اب تو ہے یا میں ہوں، اس گھر کے اندر اور کوئی موجود نہیں ہے، لہٰذا میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، اس کو قبول کر۔ اب وہ شخص تھا تو پھیری والا، سامان بیچتا پھرتا تھا، مگر وہ اللہ رب العزت کا مقرب بندہ تھا۔ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف تھا، اللہ رب العزت کی خشیت تھی۔ اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان جتنے پردوں کے اندر بھی چلا جائے، انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ آپ مثال لے لیجئے، رمضان شریف کے اندر آپ کمرے کے اندر بند ہوتے ہیں، کھانے پینے کا سب کچھ میسر ہوتا ہے، آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ مجھے روزہ ہے۔ اگر آپ کچھ اس میں سے کھا لیتے ہیں، آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، آپ کے اندر سے آپ کو جھنجھوڑا جاتا ہے، تو آپ ایسا عمل کبھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت یقین کی کیفیت بڑھ رہی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں سے یہ انعام مل رہا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ یعنی سب کچھ کھانے کا موجود ہے، مطعومات موجود ہیں، مشروبات موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، مگر انسان اس کے قریب نہیں جا رہا کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ میں تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا، مجھے اپنے رب سے خوف آتا ہے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اب اس عورت نے کہا کہ دیکھ، اگر تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرے گا تو میں یہاں پر شور برپا کر دوں گی اور تجھے یہاں پر ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ اب اس نے کہا کہ چلیں، مجھے 5 سے 10 منٹ کے لیے مہلت دی جائے۔ اس نے کہا کہ میں 5-10 منٹ کے لیے تجھے رخصت دیتی ہوں، جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس نے کہا کہ میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ بیت الخلاء کے اندر گیا اور وہاں پر اس نے ساری جو گندگی تھی، جو نجاست تھی، اس نے اپنے جسم پر مل لیا۔ اس نجاست کو اپنے جسم پر ملا اور جب بیت الخلاء سے باہر آیا تو اس عورت نے اس سے نفرت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ میں تیری محبت کے اندر گرفتار ہو گئی تھی، تو ذہنی طور پر پاگل شخص ہے، تو نے اس قدر گندی حرکت کی ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا۔ اب وہ شخص، وہ نوجوان جو اصل کے اندر گناہ سے بچنا چاہتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ شخص جہاں سے بھی گزرتا تھا اس ماحول کے اندر خوشبو پھیل جایا کرتی تھی۔ جس گلی سے گزر جاتا تھا وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی، منور ہو جایا کرتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر خوف کی وجہ سے پیش کیا اور کہا کہ میں تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ اس نے بچنے کی وجہ سے یہ تدبیر اختیار کی کہ ساری گندگی کو اپنے جسم پر ملا، اور جسم پر ملنے کی وجہ سے اس لڑکی کے گناہ سے بچا، اور اللہ رب العزت نے انعام کیا دیا کہ اس کے پورے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی، اس کا بدن معطر ہو گیا، جہاں سے بھی گزرتا تھا وہ راستہ معطر اور منور ہو جایا کرتا تھا۔ تو عزیز محترم، ایسے وہ لوگ خوش بخت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ رب العزت کے نام لگا دیتے ہیں اور اس کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور جب کوئی صاحب منصب عورت اگر کوئی دعوت گناہ دیتی ہے تو اس کو یہی کہتے ہیں، قال انی اخاف اللہ،
کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت کیا انعام عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ جب قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اپنے عرش کا اس کو بھی ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور ساتواں وہ شخص ہے، فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ۔ فرمایا کہ ساتواں وہ شخص ہے جس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر صدقہ پیش کیا، کوئی چیز خرچ کی اور اس نے اس صدقے کو مخفی رکھا، اس کو چھپا لیا، لوگوں کو بتاتا نہیں پھرتا کہ میں نے فلاں کو یہ چیز اس پر احسان کیا ہے، میں نے فلاں پر خرچ کر دیا ہے، میں نے فلاں کے لیے یہ کام کروا دیا ہے، یا پھر چیک دیتے ہوئے اپنی تصویریں نہیں بنواتا پھرتا۔ فرمایا کہ ایسا شخص جس نے صدقہ دیا ہے اور صدقہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دیا ہے اور اس نے اس صدقے کو مخفی رکھا ہے، کتنا مخفی رکھا ہے؟ فرمایا اتنا مخفی رکھا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اس نے دیا ہے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ آج تو یہ ٹرینڈ ہے نا کہ آپ نیکی کریں، اس کی تصویریں بنوائیں اور لوگوں کو بتلائیں، اخباروں کے اندر جب تک خبر نہ آئے تو ہمارا کام جو ہے وہ ادھورا رہتا ہے، فیس بک پر جب ہم پوسٹ نہ لگائیں تو ہمارا کام جو ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسے وہ خوش بخت لوگ ہوتے ہیں، خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو صدقہ بھی دیتے ہیں، صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دیا کرتے ہیں، اور ان کا مقصد نام کمانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد لوگوں کو دکھاوا کرنا نہیں ہوتا، ریاکاری کرنا مقصود نہیں ہوتا، صرف اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ تو ایسے وہ شخص، ایسے وہ لوگ، ان کو بھی اللہ رب العزت عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، یہ 7 قسم کے لوگ آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ یہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جب قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران ہے۔ دوسرے نمبر پر وشاب نشا فی عبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزری۔ اور تیسرے نمبر پر وراجل ذکر اللہ فی خلائن ففاضت عیناہ، جو تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ چوتھا فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہے، ایک نماز ہوئی ہے، اب اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ دوسری نماز کا بھی وقت آئے اور دوسری نماز بھی کر لوں، تو اس طرح اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ تر مسجد کے اندر ہی رہوں اور مسجد کے معاملات کے اندر وہ اپنے معاملات کو پیش کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، مسجد کے دیگر معاملات کے اندر، انتظامی معاملات کے اندر اپنی خدمات کو، اپنی سروسز کو پیش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی یہ انعام عطا فرمائے گا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ منسلک رہتا ہے، اس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی قیامت کے روز عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا کہ پانچواں وہ شخص ہے جو کسی سے محبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے جو کسی سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا چھٹا وہ شخص ہے جس کو کسی صاحب منصب عورت نے دعوت گناہ دی مگر وہ صرف اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ساتواں وہ شخص کہ جو صدقہ دیتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے، مخفی رکھتا ہے، اور اس کے دائیں ہاتھ نے دیا ہے اور بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا، ایسا شخص بھی اللہ رب العزت کے ہاں یہ مقام اور مرتبہ حاصل کرے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ 7 کام ہیں بڑے مشکل، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ہم میں سے ہر ایک شخص اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ تو ان 7 کاموں کے کرنے کی وجہ سے جو شخص یہ 7 کام کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا یہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ہو جایا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان تمام چیزوں کے اندر اپنے
اپنے آپ کو پیش کیجئے اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ جوانی کے اندر جو شخص توبہ کرتا ہے وہ اللہ کو بڑی محبوب ہوتی ہے، بڑا مقرب بندہ ہوتا ہے جو جوانی کے اندر اپنی جوانی کو رب کے حضور پیش کر دیتا ہے، اپنی جوانی کو رب کے نام لگا دیتا ہے، وہ شخص اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ تو عزیزین محترم، آج کے اس درس شریف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی کے اندر ہم ان 7 باتوں پر کوشش کریں کہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی اللہ رب العزت کے ہاں یہ جو بشارت ہمیں ملی ہے اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو کر ہم بھی یہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اعمال کے اندر بے پناہ برکتوں اور رحمتوں کا اضافہ فرمائے اور ہم سب کی توفیقات کے اندر اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any